نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں جس ماحول میں آپ نے دعوت کا آغاز کیا ہے تمام برائیاں موجود تھیں، لیکن ان برائیوں میں سے سب سے بڑی برائی جس کا آپ نے خاتمے کے لیے چنا ہے اور جس کا انتخاب کیا ہے اللہ کے حکم سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہی شرک کا ابطال ہے اور رب ذوالجلال والاکرام کی توحید کا اعلان ہے، جس کا اللہ رب العزت نے سب سے پہلے آپ کو یہ حکم دیا اور یہ فرمایا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وربک فکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی اللہ رب العزت کے حکم پر اللہ رب العزت کی کبریائی، اللہ رب العزت کی عظمت، رب ذوالجلال والاکرام کا مقام اور مرتبہ اور اللہ کی معرفت اور اللہ کی پہچان یہ اپنی قوم کے سامنے رکھی۔ قتل وہاں تھا، چوری ڈاکے وہاں تھے، بدکاری وہاں تھی، شراب وہاں تھی، ظلم و زیادتی کی ہر پہلو، ہر ظلم و زیادتی کا وہاں موجود تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کے بارے میں اول وہلہ میں ابتدائی دعوت میں یہ بات نہیں فرمائی کہ قتل چھوڑ دو۔ آپ انصاف کریں، اگر قتل کے خلاف یا ظلم کے خلاف یا شراب کے خلاف اگر آپ تنظیم سازی کرتے تو بن سکتی تھی تنظیم یا نہیں بن سکتی تھی؟ ہمیشہ اپنا موقف، اپنی فکر لوگوں تک پہنچانے کے لیے پہلے اپنے کچھ ہم نوا تلاش کرتا ہے، اپنے ہم فکر ڈھونڈتا ہے، اپنے ساتھیوں کو اپنے ساتھ ملاتا ہے۔ ایک کی آواز ہمیشہ ایک ہوتی ہے، دو چار زیادہ ہوں تو آواز میں قوت اور طاقت پیدا ہوتی، لیکن نبی علیہ السلام نے ان عناوین پہ اپنے ساتھیوں کو جمع نہیں کیا، ان عناوین پہ احباب کو، رفقاء کو، ساتھیوں کو، قریشیوں کو، سرداروں کو دعوت نہیں دی، آؤ شراب کے انسداد کے لیے کام کریں، آؤ ظلم کے خلاف ہم لڑیں، آؤ بدکاری کے خلاف ہم لڑیں۔ نبی علیہ السلام نے اس قسم کی تنظیم یا دوسرے لفظوں میں ویلفیئر کا کوئی کام اس بنیاد پر نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز نہیں کیا، بلکہ کس سے آغاز کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ سے آغاز کیا، باوجود اس کے خطرات سے آگاہ کر دیا تھا ورقہ بن نوفل نے کہ آپ ایسی دعوت دینے والے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آپ کو آپ کا شہر چھوڑنا پڑے گا۔ یہ خطرہ بتلا دیا تھا، آگاہ کر دیا تھا ورقہ نے، لیکن نبی علیہ السلام نے اس کی پرواہ کیے بغیر، اس کو خاطر میں لائے بغیر اللہ رب العزت کے حکم سے دعوت وہیں سے اس کا آغاز کیا جس سے اللہ رب العزت نے حکم دی کہ میرے قوم قولوا لا الہ الا اللہ۔ بس اتنی بات کہنی تھی کہ ساری خوبیاں ان کے نزدیک ختم ہو کے رہ گئی، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ کہنے لگے اجعل الآلہۃ الہ واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ عجیب بات ہے، سارے الہوں کا، سارے معبودوں کا خاتمہ کر کے صرف ایک ہی معبود۔ ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ ان ھذا الا اختلاق۔ یہ دعوت تو ہم نے کسی ملت میں، یہ محمد نے اپنے جی سے گھڑ لی ہے، آپ بنا لی ہے۔ عیسائیت ہمارے سامنے ہے، یہودیت ہمارے سامنے ہے، اور اس کے علاوہ پارسی ہمارے سامنے ہے۔ وہ ایک الہ کی عبادت نہیں کرتے، وہ بھی عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، ساتھ یہودی ہیں تو وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کے ان کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، اور دوسرے مجوسی ہیں تو وہ بھی دو خداؤں کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ عجیب دعوت ہے کہ ایک ہی خدا کی دعوت، ایک ہی الہ کی دعوت، ایک ہی معبود کی دعوت۔ ھذا فی الملۃ الآخرہ۔ طوفان کھڑا ہو گیا، طوفان کھڑا ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، لیکن آپ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی اس کو خاطر میں نہیں لائے، یہی دعوت دی اور یہی بات کہی۔ کیوں کہی؟ سوچنے کی بات ہے، کیوں کہا یہ ایسا کیوں کیے؟ بظاہر ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ حکمت عملی کے خلاف ہے، معاذ اللہ، حکمت عملی کے خلاف ہے۔ چاہیے تو یہ حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابتداءً کچھ کیا جائے، لیکن اس فکر سے، اس حکمت عملی کی بجائے آپ نے بات پہلی ایسی کی کہ جس کے نتیجے میں بھوچال کھڑا ہو گیا، طوفان کھڑا ہو گیا۔ آپ نے اس طوفان کی کوئی پرواہ نہ کی اور یہی بات کہی
اور اسی کی دعوت دی کہ قولوا لا الہ الا اللہ. وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے بھائیو کہ یہ غلطی ایسی ہے، یہ گناہ ایسا ہے، یہ جرم ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں ہر جرم ہلکا ہے. آج لوگوں کی نگاہ میں قتل بہت بڑا جرم ہے، ریپ بہت بڑا جرم ہے، ڈاکہ بہت بڑا جرم ہے، لیکن نبوی تعلیم میں، اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات میں سب سے بڑا جرم شرک، سب سے بڑا گناہ شرک ہے. چوری معاف ہو سکتی ہے، قتل معاف ہو سکتا ہے، بدکاری معاف ہو سکتی ہے، لیکن شرک سے جب تک توبہ نہ، شرک معاف نہیں ہوگا. نبی حکیم ہوتا ہے، نبی حکیم ہوتا ہے، صحیح علاج کرتا ہے. آپ سوچیں ایک ٹی بی کا مریض ہو یا ایک آدمی اس کو کینسر کی بیماری ہو. اب کینسر کے مریض کا علاج اگر اس کو کھانسی ہو جائے تو ڈاکٹر کھانسی کی طرف توجہ دے گا یا کینسر کی طرف توجہ دے گا؟ بھائی سوچئے ذرا. ڈاکٹر سمجھدار جو حکیم ہے، جو سمجھدار ہے، وہ کیا کرے گا؟ اس کے کینسر کی فکر کرے گا. وہ کھانسی خود بخود حل ہو جائے گی، اس کا علاج ہو جائے گا، ختم ہو جائے گی. اگر کینسر ختم ہو گیا اس کا علاج ہو گیا. لیکن اگر کینسر ہی باقی رہا تو پھر جان لیوا یہ ثابت ہوگی، یہ بیماری جان لیوا ثابت ہوگی. یوں ہی سمجھیے کہ یہ شرک کینسر سے بھی زیادہ مہلک بیماری ہے، جس کے بارے میں رب ذوالجلال والاکرام نے باشگاف الفاظ میں یہ بات متنبع فرما دی کہ انما یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اس کے علاوہ، شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک تو معاف نہیں کرے گا. اللہ اپنے باغی کو معاف، کوئی حکومت اپنے باغی کو معاف نہیں کرتی، بغاوت کرتا ہے معاف نہیں کرتی. اسی طرح شرک اللہ سے بغاوت. شرک کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے کیا ہے؟ بغاوت ہے. اور اللہ رب العزت گناہ معاف کروں گا لیکن اپنے باغی کو معاف نہیں کروں گا. آپ یہ دیکھیے میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، مثال دیتا ہوں. میاں بیوی کی ایک زندگی ہے، بیوی وفا نہیں کرتی، حکم نہیں مانتی، وقت پہ کھانا تیار نہیں کرتی، خدمت نہیں کرتی. خامد برداشت کر لیتا ہے، برداشت کر لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، لیکن اپنی چارپائی پہ کسی اور کو دیکھنا گوارا کرتا ہے، تو وہ اپنے گھر میں رکھنا گوارا کرتا ہے. اپنی بیوی کا ہر گناہ اس کی پردہ پوشی کرے گا، اس کے عیوب کو ڈھانکے گا، اس سے درگزر کر لے گا. لیکن اگر وہ اپنی چارپائی پہ کسی اور مرد کو دیکھے گا تو اس بیوی کو چلتا کرے گا، گھر رہنے نہیں دے گا. میرے بھائیوں، بالکل یہی کیفیت سمجھو شرک کی، کہ انسان شرک کرتا ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس آدمی نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے اختیارات میں، تو اللہ رب العزت ایسے انسان کو کبھی معاف، یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اور اللہ کا فیصلہ ایسا ہے، اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بارے میں تو یہاں تک